کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ، اللہ سے عافیت مانگنا، عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ عافیت کہ اللہ دنیا کی بھی عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ یعنی اگر آپ نے اللہ سے عافیت مانگ لی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، عافیت آپ مل گئی تو کاروبار میں بھی عافیت ہے، زندگی میں بھی عافیت ہے، صحت میں بھی عافیت ہے، رزق میں بھی عافیت ہے، بچوں میں بھی عافیت ہے، بیوی میں بھی عافیت ہے، اور موت میں بھی عافیت ہے، موت کے بعد بھی عافیت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان کی عافیت مانگو اور یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما کیونکہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے یہ دعا کرو۔ اور حضرت ابی ابن کعب، کبھی کبھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنے اقوال ہیں کہ اس دن شب قدر، اس دن شب قدر، اس دن شب قدر، شب قدر ہے کس رات کو؟ تو حضرت ابی ابن کعب قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھاتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی، یعنی 27ویں تاریخ کو ہی شب قدر ہوتی رمضان شریف کی۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام جو بہت پڑھے لکھے صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے وہ کہا کہ بتاؤ شب قدر کب ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چپ تھے، خاموش تھے۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں، آپ بھی کچھ کہو۔ تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین، شب قدر 27ویں کو ہوتی، 7ویں رات کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے۔ 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، 7 دن بنائے، اسی طرح سے شیطان کو کنکری مارنا ہے تو بھی 7۔ اس طرح انہوں نے 7 قرآن کی منزلیں 7 کی بہت انہوں نے باتیں بتائی، اور پھر فرمایا ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کو ہوتی ہے، یعنی 7ویں رات کو ہوتی ہے، آخری عشرے کی 7ویں شب کو ہوتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر بیان کیا نا، لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر کے حروف ہوتے ہیں کل 9۔ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں 9، اور یہ پوری صورت میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ تو اگر 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 27۔ تو کہا قرآن خود بھی اشارہ کر رہا ہے کہ شب قدر 27 کو ہوتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات کسی نے کہی، اللہ کے بندو کسی بھی رات کو قدر کے ساتھ عبادت کر لے، وہ رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ جس رات کی تو قدر جان لے وہ تیرے لیے شب قدر ہے۔ تو اس رات کو ہمارے بزرگوں نے بڑی عبادت کی ہے، اور یہ رات قسمتیں بدلنے کی رات ہے، یہ رات قسمت تبدیل ہونے کی رات ہے، یہ رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے، یہ رات جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ کی کثرت سے عبادت کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، پوری قوم کے لیے کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور پہ رات کے آخری حصے میں خوب گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کے حوالے سے خوب معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کو تسبیح کی آواز سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی اور بلکنے کی اور آہو بکا کرنے کی آواز پسند ہے۔ اس لیے 2 آنسو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سوگات کے طور پر ضرور پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سب کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائے۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں اللہ تمام مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پوری دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما دے، جتنی رکاوٹیں سب رکاوٹیں دور کر دے۔ اللہ سب کی تجارت میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ماہ رمضان شریف کی بہاریں صحت و تندرستی اور عبادت
عبادت کی توفیق کے ساتھ آئندہ سال ہم سب کو پھر سے نصیب فرمائیں۔ جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیں۔ جن میاں بیوی میں اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اختلافات کو دور فرما دے۔ جن کی اولاد ماں باپ سے دور رہتی ہے اللہ ان اولاد کو ماں باپ کا وفادار اور فرما بردار بنا دے۔ جو لا ولد ہے اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائیں۔ جن کی صرف بیٹیاں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے نصیب فرمائیں، اور جن کے جو بھی معاملات رکے ہوئے اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور فرما دے۔ آپ